السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج آپ احباب کے سامنے عمل صالح میں آسانی کے اسباب کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی موضوع کا یہ تعارفی پروگرام ہے کہ عمل صالح انسان کے لیے کیسے آسان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کے لیے بھی یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نیک عمل کر سکے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم کسی چیز کو چاہ بھی نہیں سکتے الا کہ اللہ رب العالمین اسے چاہے، یعنی تمہاری چاہت اللہ رب العزت کی توفیق کے اوپر منحصر ہے۔ جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اللہ رب العزت کی توفیق نہیں شامل ہو جاتی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ یقیناً کتاب و سنت میں کچھ ایسے اسباب ضرور ہیں جنہیں اختیار کرنے سے عمل صالح آسان ہو جاتا ہے، بندے کو اس کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت ایسا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر غایت کے لیے، ہر منزل کے لیے، ہر نتیجے پر پہنچنے کے لیے کچھ ذرائع مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ اپنے جسم کو ان اسباب اور ذرائع میں اچھی طرح کھپائیں، ان پر اپنے جسم کو لگائیں جن سے اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ شاید کہ اللہ رب العزت آپ کو اس سبب سے صالحین کے اندر شامل کر لیں۔ یعنی آج کا یہ جو تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا، انتہائی مختصر سا تعارف، اور اس کے بعد اس کی جو اقسام ہیں، یعنی عمل صالح میں آسانی کے اسباب، اس کا پہلا تعارف یہ دیا کہ عمل صالح اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر انسان کو اس کے اوپر موقع نہیں ملتا ہے، اور اس توفیق کے لیے اللہ رب العزت نے طریقہ کیا مقرر کیا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ ساتھ اس کی اقسام کیا ہیں، یعنی کتنی کتاب و سنت میں واضح اور صریح اقسام ہیں جن سے انسان کے لیے عمل صالح میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آج وہ اقسام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یعنی پہلا سبب، وہ اسباب کیا ہیں جن میں عمل صالح آسان ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سبب فراخ دلی اور سخاوت، بندہ دریا دل ہو، فراخ دل ہو، اس میں سخاوت ہو، یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب تقویٰ ہو، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہو۔ تیسرا سبب وعدوں کی تصدیق کرنے والا ہو، اللہ رب العزت کے وعدوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدوں کی، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہو۔ چوتھا سبب دعا کرنے والا ہو۔ پانچواں سبب عقل حلال، کہ مال حلال کھانے والا ہو، حلال کمانے والا ہو۔ چھٹا سبب ہے اس کا خاموش رہنے والا، یعنی لا یعنی باتوں کو ترک کر دینے والا۔ اور ساتواں سبب ہے درست بات کرنے والا، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرنے والا۔ آٹھواں سبب ہے قلیل امیدیں رکھنے والا۔ نوواں سبب ہے وقت کی قدر کرنے والا۔
10واں سبب ہے اعمال صالحہ کے قبول نہ ہونے کا خوف رکھنے والا۔ 11واں سبب ہے مجاہدہ کرنے والا، کوشش کرنے والا، جدوجہد کرنے والا۔ اور 12واں سبب ہے کچھ خاص وقتوں کی خاص دعاؤں کے اوپر دوام کرنے والا۔ اور 13واں سبب ہے علم الکتاب و سنہ کی طلب کرنے والا۔ یعنی آج میں نے آپ کے سامنے پہلی چیز یہ رکھی کہ عمل صالح میں آسانی کے کچھ اسباب ہیں، اور اس کے بعد اسباب کے ساتھ ساتھ میں نے وہ فہرست پیش کی کہ کون سے کام اور کون سی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے عمل صالح آسان کرتا ہے۔ اور اب اس کا پہلا سبب آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جو شروع میں آغاز میں جس کا تذکرہ کیا کہ فراخ دلی اور سخاوت، یعنی آج کی نشست میں صرف پہلا سبب فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس وہ شخص کے جس کو اللہ نے عطا کیا، اللہ نے دے دیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے، اس کو عطا کر دیا، وَاتَّقَى، اور وہ تقوی اختیار جو دیتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کے عطا کیے ہوئے میں کنجوسی نہیں کرتا ہے، فراخی کرتا ہے، وَاتَّقَى، تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو پہلا سبب کیا ہوا؟ فراخ دلی اور سخاوت، کہ عمل میں آسانی کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان دریا دل ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، اور لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، نیت کے ذریعے، ارادوں کے ذریعے ہر طریقے سے وہ لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہو۔ اس کا نفس گویا کہ مطیع ہو، اس کا نفس خرچ کرنے والا ہو، فراخیاں کرنے والا ہو، اس کی عادت کے اندر گھٹیا پن نہ ہو، وہ لوگوں کو روکنے والا نہ ہو، لوگوں کو دور کرنے والا نہ ہو، لوگوں کے لیے محسن ہو، لوگوں کے لیے نافع ہو۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہو کہ جس طرح پانی کی چشمے کی طرح کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے اپنی سواریوں کو، اپنے جانوروں کو، دیگر چیزوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا وہ سبب بنتا ہے۔ تو ایسے ہی شخص جو کسی کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا ہو، آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، فراخی رکھنے والا ہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا، یعنی عادت کے اندر فراخی پیدا کر لیں، سخاوت پیدا کر لیں، آسانیاں پیدا کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ عمل کا راستہ آسان کر دے گا، جنت کا راستہ آسان کر دے گا، رزق کا راستہ آسان کر دے گا، عزت کا راستہ آسان کر دے گا۔ گویا کہ جو انسان نے دینا ہے لوٹ کے وہی آنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے جو عطا کرنا ہے وہی لوٹ کے آنا ہے۔ کنجوس کو کنجوس ملے گا، سخی کو سخی ملے گا، علم والے کو علم والا ملے گا۔ تو جیسی انسان کی عادت بن جاتی ہے، جیسا انسان کا شوق بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت یعنی اپنی عادات پہ غور کرنا، یہ کنجوسی والی تو نہیں ہے، یہ تنگ دلی والی تو نہیں ہے، یہ کسی کو نقصان پہنچانے والی تو نہیں ہے۔ اگر وہ فائدے والی ہیں، آسانی والی ہیں، یہ چیکنگ کرنا، یہ محاسبہ کرنا کہ میں دوسروں کے لیے تنگیاں پیدا کر رہا ہوں کہ آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، کنجوسیاں کر رہا ہوں، بخل کر رہا ہوں، یا میں خرچ کرنے والا ہوں، یا اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو مجھے دے دیا، عطا کر دیا، عقل کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی مال ہے، جو بھی چیز اللہ نے مجھے عطا کر دی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو اس عطا کردہ چیز کو جو ہے نا میں اللہ کے راستے میں دینے والا ہوں، خرچ کرنے والا ہوں۔ تو جو بندہ یعنی سخی بن جاتا ہے، فراخ دل بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ گویا کہ آج میں نے آپ کے سامنے صرف فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کہ وہ شخص کہ جس نے دیا، خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور اللہ رب العزت سے ڈرا۔ تو یہ مطلب عادت کو چیک کرنا کہ اس کے اوپر تیاری کرنا، کوشش کرنا کہ میں کن میں سے ہوں، تنگیاں ڈالنے والوں میں سے ہوں یا آسانیاں کرنے والوں میں سے، خوشیاں بانٹنے والا ہوں یا غم بانٹنے والا ہوں۔ تو جو چیز آپ بانٹیں گے وہ آپ کو لوٹ کے واپس آ جائے گی۔ تو اس کے اوپر اپنی چیکنگ کرنا کہ میری عادات کیسی ہیں۔ تو جو عادات اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے لیے فراخیاں پیدا ہو جائیں گی، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، عمل کی توفیق اس کو ملے گی، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل صالح میں آسانی کے اسباب میں سے پہلا سبب
فراخ دلی اور سخاوت، فراخ دلی اور سخاوت جو ہے اس خوبی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس سے عمل کا راستہ آسان ہو، اور عمل کے راستے کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کا راستہ آسان ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جنت کے راستے کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔